بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروگرام آپ بیتی کے ساتھ آپ کی میزبان نرگس میمن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کو معروف شخصیت سے ملواتے ہیں۔ آج ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے اپنا لڑکپن اور جوانی سیاست کے نشیب و فراز میں گزار دیا اور چٹان بن کے کھڑے رہے۔ مشکل سے مشکل وقت میں وہ پیچھے نہ ہٹے اور ہر جگہ ثابت قدم رہے۔ تو آج ہم آپ سے سینئر سیاست دان اور تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ جناب فاروق ستار سے ملوائیں گے اور ان کی سفر زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو فاروق صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس گھرانے میں اپنے آنکھ کھولی، جہاں اپنے بچپن گزارا، وہاں پہ ہر چیز میسر تھی یا ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت جدوجہد اور محنت کرنی پڑی؟ میں ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق رہا، اور زیادہ زیادہ اس فیملی نے اگر ترقی کی تو ہم مڈل کلاس ہو گئے۔ اپر مڈل کلاس تو ہم کبھی نہیں ہوئے، نہ سیاست میں آنے سے پہلے، نہ بچپن میں، نہ سیاست میں آنے کے بعد۔ تو میرے فادر اکاؤنٹنٹ تھے، کہنے کو چیف اکاؤنٹنٹ تھے، لیکن ظاہر ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے۔ وہ اپنی محنت سے، کوشش سے، لیور برادرز کی سبسیڈری ہے فتیلی کیمیکلز، جہاں سرف کا ڈٹرجنٹ بنتا ہے نا، تو وہاں پر کام کرتے تھے۔ تو بہت محنت سے اور ایمانداری سے انہوں نے کام کیا۔ ہم پہلے رہتے تھے سول ہاسپٹل کے پاس، رنچو لائن میں، فائر بریگیڈ کے پاس، بہت چھوٹا سا گھر تھا ہمارا۔ پھر یہ گھر لیا اور قسطوں میں خریدا، اور ہم جو ہے 70 کی، اس میں 1970 کی جو ڈیکیڈ تھی اس میں یہاں آئے۔ میں کلاس 1 میں تھا، اور پھر جو ہے وہ فادر محنت کرتے تھے اور میری 3 بہنیں تھیں، ہمیں انہوں نے تعلیم دی۔ لیکن جب میں میڈیکل کالج میں، بہت مشکل سے میرا داخلہ ہوا، بہت محنت کرنی پڑی مجھے، 10 پرچے ریپیٹ کرنے پڑے، تو پھر جو فیس تھی اور کتابوں کا خرچہ تھا اس میں سے میرے فادر کچھ دیتے تھے، باقی میں ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کو مکمل کر رہا تھا۔ تو مطلب شروع سے ایک سیلف میڈ ہونا، اور پھر قناعت بھی کرنا، اور اس بات کی خواہش نہیں کہ کوئی بڑا گھر ہو، اس بات کی خواہش نہیں کہ بہت گاڑیوں کا بڑا فلیٹ ہو، یا ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی فائی قسم کے اس میں جائیں۔ تو بہت اللہ کا شکر ہے، تو یہ مجھے میرے والد صاحب سے یہ کنٹینشن یا قناعت پسندی ملی۔ اور صبر اور برداشت، شاید ایک جس کمیونٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس میں اینگر کم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، بیمن کمیونٹی، تو میرے خیال میں میرے جین میں بھی یہی تھا۔ تو اس کی وجہ سے مجھے میری سیاست میں بڑی ہیلپ بھی ہوئی۔ لوگوں کو عاجزی، انکساری بہت پسند ہے، برداشت و تحمل بہت پسند ہے۔ پھر اگر آپ پالیٹکس میں ہیں اور لوگوں کی جھگڑے نمٹانا، ان کی بات کو سننا، کیونکہ آج کے نفسا نفسی کے دور میں جو ہے وہ لوگ سننے والے بھی نہیں ملتے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کا مسئلہ سن لیں، اس کا کوئی مرض ہے، تو آدھا مرض چلا جاتا ہے، آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میری ٹریننگ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے، لیکن پھر اس میں پین بھی بہت لینا پڑتا ہے، درد بھی بہت لینا پڑتا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنی بہت ساری لمبی لمبی باتیں بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے، انہیں پتہ نہیں کہ مجھ سے وہ بات کرنی کسی اور سے، پھر مجھے ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے جب آپ اس شعبے میں ہیں۔ تو خیر ڈاکٹری پیچھے رہ گئی، اور ہوا یہ کہ دیکھیں میں جیسے ہی ڈاکٹر بنا تو میرے والد صاحب کی توقع تھی کہ اب یہ جاب بھی کرے گا اور آگے پڑھے گا بھی۔ لیکن میں چونکہ کالج لائف سے پالیٹکس میں آ گیا تھا، تو میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوئی، اور 3 مہینے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ اچھا میں کونسلر تو بن گیا پی آئی بی کا، لیکن وہ بھی رضاکارانہ کام ہوتا ہے، رضاکارانہ طور پہ آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، تنخواہ نہیں ہے کونسلروں کی یا یو سی چیئرمین کی۔ ہاں پھر چونکہ مجھے میئر کے لیے سلیکٹ کیا گیا تو میئر کی تنخواہ مناسب ہوتی، تو یہاں میرے والد صاحب کی تنخواہ بند ہوئی، وہاں میری میئرشپ کی تنخواہ شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ کا بھروسہ ہو، اپنے والدین پہ بھروسہ، ان کی تربیت پہ، اور اپنے نظریے پہ، اور اپنے آپ پر بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو کم سے کم ضرورت ہے۔ اور لالچ نہیں کرنی چاہیے، حرص نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ تو پھر بہت ساری چیزیں میری پارٹی سے بھی منسوب ہوئی کہ زمینوں پہ قبضے بہت سارے لوگوں نے کیے ہوں گے۔ وہ جو ایک بدنام زمانہ ایک اسکیم تھی چائنا کٹنگ کی، اس میں اچھے کام بھی ہوئے لیکن گڑبڑ بھی بہت زیادہ ہوئی، لوگوں نے بہت پیسے بھی بنائے ہوں گے۔ اسی طرح الزام رہا کہ کرپشن، جہاں پیپلز پارٹی نے تو سارے ریکارڈ توڑے ہیں، وہاں تھوڑے بہت ایم کیو ایم والے بھی تھے جنہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں میں 50 سال سے اسی گھر میں ہوں، اور میرا کوئی ڈیفینس، کلفٹن، کے ڈی اے اسکیم سوسائٹی میں، نارتھ ناز آباد کے
جو بڑے بلاکس ہیں جہاں بڑے گھر ہیں، بڑے بنگلے، یا فیڈرل ایریا کے بڑے بنگلے بڑے، تو الحمدللہ میرا کہیں پر بھی کوئی نہ میری کوئی پراپرٹی ہے، جائیداد، املاک، پلاٹ، پلازے، فیکٹریاں، ملیں، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر، نہ یہاں، نہ کوئی باہر چیز ہے نہ یہاں. تو اسی لیے میرا جھگڑا اپنی پارٹی میں جن لوگوں سے وہ اسی بنیاد پہ کہ ایم کیو ایم میں جو یہ بگاڑ آ گیا تھا قبضے کا، کرپشن کا، اس کو دور کرنا ہے. جب میں نے پارٹی اپنے ہاتھ میں لی تو میں نے کہا اس کو دور کروں گا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے اپنی پارٹی میں شہری وڈیرے پیدا ہو گئے. ہم دیہی وڈیروں سے لڑ رہے تھے، پتہ چلا شہری وڈیرے پیدا ہو گئے. انہوں نے پارٹی کو بہت بدنام کیا، پارٹی کو بہت رسوا کیا، لوگوں کی نظر میں گرا دیا. اور اسی لیے 2013 کے الیکشن میں بھی ہمیں نقصان ہو گیا اور پی ٹی آئی کی انٹری ہو گئی کراچی میں. پھر 2018 میں تو چونکہ ہم ایم کیو ایم کے بانی کو چھوڑ کے الگ ہوئے تھے، وہ ایک ہمیں کرنا پڑا. دوسرا پھر ہمارے آپس میں بھی اختلاف ہو گیا اسی بات پہ کہ پارٹی کے بگاڑ اور خرابی کو دور کرنا ہے. تو مطلب میں یہ چاہتا تھا کہ جب ہم عام لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، مڈل کلاس کی پارٹی ہم کلیم کرتے ہیں، تو مڈل کلاس پارٹی میں آنے والے تو مڈل کلاس تھے، لیکن وہ اپر کلاس کو لمٹ ہی نہ ہو. تو یہ اس کے خلاف میں کھڑا ہو گیا. لیکن وہ وقتی طور سے کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ مضبوط تھے، پیسے تھے ان کے پاس. تو مجھے میری سربراہی بھی لے لی، کنوینرشپ، اور پھر مجھے پارٹی سے بھی الگ کر دیا. اچھا پارٹی سے کیوں الگ کیا؟ کہ اگر یہ پارٹی میں رہے گا اور 4 سال بعد پارٹی میں الیکشن ہوں گے تو ورکرز پھر اسے ووٹ دیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ان کو الگ ہی کر دو. لیکن میں نے بھی یہ طے کیا تھا کہ گیو اپ نہیں کرنا، اور اللہ نے شاید یہی میمن کمیونٹی کا ہوں، برداشت و تحمل میرے جین میں ہے، میری نفسیات میں ہے، میری تربیت میں ہے. پھر اسکول بھی بی وی ایس پارسی اسکول میرا 6 سے لے کر میٹرک تک، اور پرائمری اسکول فضل الرحمان اردو بازار کے ساتھ جو اسکول تھا. تو میرے خیال میں وہ جو اسکول اور وہ ٹریننگ، اور پھر پارٹی میں بھی مجھے جو رول دیا گیا وہ معاملات بنانے کا تھا. کہیں آگ لگی ہے تو اسے بجھانے کا تھا، لوگوں کو اشتعال دلانے کی بجائے ان کے اشتعال کو کنٹرول کرنے کا تھا. تو میرے خیال میں مجھے جو رول ملتا گیا اور میں اسی رول میں فٹ بھی تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، لوگوں میں بہت محبت، اپنائیت دی، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ میں اس کا حق ہمیشہ ادا کروں. اور تکبر اور غرور، میں یہی ٹریننگ کرتا ہوں کہ ہمیں تکبر اور غرور سے بچنا ہے. وزیر، وفاقی وزیر بن جائیں، صوبائی وزیر بن جائیں، ایم این اے بن جائیں، ایم پی اے، میئر بن جائیں، سب کچھ ہوا، چیئرمین فارن ریلیشنز کمیٹی بنا. لیکن یہ میں اپنے منہ سے اپنی لگ رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہوں، یہ نہیں، میں اصل میں اپنے یوتھ کو اور میمن کمیونٹی کے یوتھ کو خاص طور پہ یہ میسیج دے رہا ہوں کہ دیکھیں اچھے لوگوں کی سیاست میں ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے. اور یہاں ویکیوم ہوگا تو خراب لوگ اس کو پر کریں گے، پھر کرپٹ لوگ پر کریں گے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کے کاروبار بھی قائم رہیں گے، آپ کے جابز بھی رہیں، لیکن تھوڑا وقت اپنے شہر کو، اپنے ملک کو دیں اور اپنے لوگوں کو دیں. ان کے لیے سوشل ویلفیئر کے کام بھی کریں، پالیٹکس میں بھی آئیں. کیونکہ پالیٹکس میں آنا اس لیے ضروری کہ جو ٹیکسوں کا پیسہ اوپر گیا ہے، وہ ٹیکسوں کا پیسہ ایک تو اس میں خرد برد ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے جو خرچ ہوتا ہے جن پروجیکٹس پہ اس میں کرپشن ہو جاتی. تو یوتھ کو آگے آنا، میمن کمیونٹی کو آگے آنا، اتنا ٹیکس دیتی ہے، اتنا فلنتھراپی اور خیرات کی اور سوشل اتنا کام کرتی ہے، تو صرف خیرات کے، فلنتھراپی کے، سوشل ویلفیئر کے کاموں سے لوگوں کے سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. لوگوں کو روزگار دلانا ہے، صحیح شعبوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، لوگوں کو بااختیار کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو اس کے لیے جو پیسہ ٹیکس کا ہم دے رہے ہیں کراچی سے، 60-70% کراچی ٹیکس دیتا ہے، لیکن اس کا حساب ہمارے پاس نہیں. وہ جمع بھی ہوا نہیں ہوا، کسی کی جیب میں چلا گیا، اور پھر جب خرچ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کی جیب میں چلا جاتا ہے. تو یہاں میمن کمیونٹی کو، یوتھ کو، کراچی کے یوتھ کو، سب کو مل کر اپنے ٹیکسوں کے پیسوں کا حساب مانگنا ہے. تو اس کے لیے اور اس میں خود قناعت کرنی ہے، کرپشن نہیں کرنی، کرپشن کے خلاف لڑنا ہے اور حساب لینا ہے، اور یہ صحیح جگہ پیسہ لگانا ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے ایک ہی سوال میں آپ کی کر دی، جو کہ ظاہر ہے کہ میری فیملی سے بھی اس کا تعلق تھا. تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور ابھی بھی میں اسی گھر میں رہتا ہوں، پی آئی بی کالونی میں. میں نہ ڈیفینس گیا، کہیں نہیں گیا، نہ کہیں دبئی میں، لنڈن میں، امریکہ میں کہیں. میری بیٹیاں جب یہاں کے حالات خراب تھے تو باہر چلی گئیں، وہ میری وائف لے گئی ان کو. اچھا، میں اسکول لائف سے انہوں نے پڑھا، تو یونیورسٹی میں ان کی فیس وہی تھی جو امریکہ کے بچوں کی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا. لیکن اکثر میرے اپنے وڈیرے ایسے ہیں، چاہے وہ دیہی وڈیرے ہوں جو کہ بہت بڑے وڈیرے ہیں، بہت جائیدادیں، بہت املاک، بہت پیسہ، ان کے بچے وہاں
کروڑوں کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا مکان، پھر لاکھوں روپے کی سال کی 50 لاکھ کی فیس دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ فاروق بھائی کے بچے کیسے باہر پڑھتے ہیں. تو میرے بچے جو ان کے ماموں 2 وہاں تھے پہلے سے، انہوں نے ان کو پالا ہے. جب یہاں کے حالات خراب تھے، میرا جیلوں میں آنا جانا تھا 90 کی ڈیکیڈ میں، 90 کی دہائی کے آخر میں. تو پھر 2001 2002 میں میری وائف ان کو لے کے وہاں چلی گئی تھی. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے سارا. سیاستدان تو آپ بہت اچھے ہیں، کیا آپ ایک اچھے شوہر بھی ہیں؟ آپ کی مصروف زندگی کو لے کر بھابھی کی کیا رائے ہے آپ کے بارے میں؟ ابھی میرے کچھ انٹرویوز ہوئے ہیں وائف کے میرے، میں آپ کو ان کا ریفرنس دوں گا. اور اس میں برجستہ ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی بحث شوہر میں کیسا ہوں، اور میں نے کتنی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور میں اس رشتے میں بھی کتنا نبھا سکا ہوں. دیکھیں میں تو صاف کہوں گا کہ میری جو پہلی جو بیوی ہے اور جو پہلا میرا عشق ہے، وہ تو ظاہر ہے میرے نظریے سے، کاز سے، جو عام لوگوں کے لیے ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. اور ایم کیو ایم کہیں یا ایم کیو ایم کا ایک نظریاتی عمل جس میں مڈل کلاس، اربن، ایجوکیٹڈ، سیکولر پولیٹیکل عمل کہ مذہب، مسلک، رنگ، نسل، علاقہ، زبان، اس کی تفریق سے بالا تر ہو کے سب کو ایک عام پاکستانی کو ریلیف دینا. تو وہ جب مقصد ہو، وہ نصب العین ہو، تو وہ آپ کا پیشن ہے. تو وہ اصل میں میری جو وائفز ہیں، میری شادی ایک سے زیادہ ہے، تو میری جو وائفز تو ان کی اصل سوتن یا سوکن تو وہ ہے میری پارٹی، میری سیاسی کام، میرا سوشل کام. تو وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ، ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر اتنا ٹائم ہمیں نہیں دے سکے، لیکن پھر بھی جو ٹائم دیا، جیسے میری بچیاں امریکہ سے آتی ہیں، ہم امریکہ جاتے ہیں، اور ویسے بھی رشتہ داروں میں جانا، شادیوں میں، سوشلائزنگ میں، دوستوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں پھر بھی باقی پولیٹیکل لوگوں سے شاید میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنی وائف کو یا اپنے بچوں کو تھوڑا زیادہ ٹائم دوں. ہاں بچپن میں میرے بچے زیادہ اگنور ہوئے تھے، اور میرا اختلاف بھی ہو گیا تھا افشاں سے، اور پھر اس لیے بھی وہ شاید امریکہ چلی گئی تھی، پھر یہاں کا حالات تھے. تو لیکن افشاں اور اس کے سارے گھر والے کہتے تھے کہ آپ باہر چلے جائیں، یہاں بہت خطرہ ہے. لیکن شاہدہ اس وقت میری لائف میں آئی تھی، جو میری دوسری بیوی، وہ درخت لگانا، شجر کاری کرنا. وہ کہتی تھی کہ جب آپ کے بانی بھی وائم کے ان کے الطاف حسین، تو آپ یہاں اس کے بعد ہیں، ان کے بعد تو آپ بھی چلے جائیں گے تو لوگ کس کے آسرے پڑیں گے. تو اس نے مجھے روکا، اور پھر اس نے بھی میرا برے وقت میں ساتھ دیا. تو اس لیے میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی. تو یہ کہانی ہے کہ افشاں تھوڑی سی فیشن ڈیزائننگ میں ہے، کوئی ہائی فائی کوئی آؤٹ لیٹ یا کوئی شاپ تو نہیں ہے، لیکن ویب سائٹ پہ تھوڑا بہت شیئرز بائی افشاں کا وہ کام کرتی ہے. تو اس کا وہ پیشن ہے، اور میں نے بھی اس کو مصروف رکھا ہوا، تھوڑا بہت تھوڑے پیسے کا بھی دے دیتا ہوں. بیوی کا مصروف ہونا اچھا ہوتا ہے، یہ میں ٹپ بتا رہا ہوں جو نئے شادی کرنے والے بچے ہوں گے. اور شاہدہ کو ظاہر ہے کہ درخت لگانے پہ وہ لگی. این جی اوز کی تھی، ایرا آف اے نیو ڈان، صبح 9 میگزین نکالتی، یعنی کلائمیٹ چینج، انوائرنمنٹ، جو پولوشن کو ختم کرنا، اور اس میں شجرکاری کی کیا اہمیت، پھر پانی کو بچانا، پانی کی کمی ہے، اگلی جنگیں، اگلے فسادات پانی کی کمی پہ ہوں گے، توانائی کو بچانا، کم خرچ کرنا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ سمندر کے ساتھ مینگرووز کو گرو کرنا، تاکہ وہ جو سمندر کی ہائی ٹائیڈ ہو، وہ پانی اگر کوئی سونامی بھی اللہ نہ کرے تو شہر کسی حد تک محفوظ رہے. تو یہ ساری باتیں ایک اچھا کام ہے. تو میں ان کو بھی پھر اسپورٹس کو پروموٹ کرتی ہے شاہدہ. تو اس کے پہلے ویڈ لاک سے 2 بچے ہیں. شاہدہ زیادہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور افشاں کراچی میں میری ماں کے ساتھ ہے. تو افشاں کو ایڈوانٹیج ہے چونکہ میری ماں کے ساتھ ہے، ان کی گڈ بکس میں، شاہدہ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے. تو میں نے اپنی گھر کی ساری باتیں آپ کو بتا. اچھا یہ بتائیے کہ محبت کیا ہے، نہ پوچھو ہم سے، اسے بس راز ہی رہنے دو. تو فاروق ستار صاحب کو محبت ہوئی، اور اگر محبت ہوئی تو ایک ہی محبت پر اکتفا کیا یا مزید اور قسمتیں آزمائیں؟ دیکھیں یہ محبت کو ڈیفائن کرنے میں انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور اسی ڈیفینیشن کی تلاش میں وہ ایک محبت بھی کرتا ہے، پھر دوسری بھی کر لیتا ہے. لیکن عموماً پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت کی جاتی ہے، میرا جہاں تک اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ اگر ایک محبت پوری طرح سے کامیاب نہ ہو، کمپیٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. محبت ہونا ایک بات ہے، پھر لائف پارٹنر بنتے ہیں تو کمپیٹیبل ہے نہیں ہے ہر لحاظ سے. کمپیٹیبلٹی نہ، وہ چلتا نہیں، تو پھر ظاہر دوسری محبت بھی پھر ہوتی ہے. اچھا یہ ساری باتوں کے باوجود بھی میں تو صرف یہ کہوں گا کہ بھائی جو ہمارے یہاں
نوجوانوں میں بھی ظاہر ایک جذبہ ہی آتا ہے، اور کالج لائف میں پھر کو ایجوکیشن ہو تو وہ اپنی پڑھائی کو پرائرٹی دے. پھر اس کے بعد اگر ایک آدھ عشق ہو گیا ہے اور اس کو اگر وہ سسٹین کرے اور پھر اسی جس سے محبت اس سے شادی کرے تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا. لیکن میں تو آپ کی محبت کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں. لیکن میں تو اب کنسلٹنٹ ہو گیا ہوں، اب مجھے اتنے تجربے ہو گئے ہیں کہ میں لوگوں کو اب رائے دیتا ہوں. تو جو میرے سے شاید غلطیاں ہوئی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے آنے والے نوجوان کریں. حالانکہ میں جتنا بھی سمجھا دوں لیکن انہوں نے بھی یہ غلطیاں کرنی ہے، وہ کریں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ہے ایک چیز ہے. لیکن دیکھیں محبت والدین سے وہ ایک الگ نوعیت ہے، اس کا لیول الگ ہے، اور وہ ساری محبت پہ حاوی ہونی چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ جو محبت ہے آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ بچوں، وہ بھی باقی ساری جو کوئی اور اگر محبت ہے تو اس پہ حاوی ہونی چاہیے. اور پھر اپنے نظریے سے محبت، اپنی پارٹی، اپنے کاز سے محبت، وہ بھی باقی چیزوں پہ حاوی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ اس کو آپ کو ٹائم دینا ہے، کوالٹی ٹائم دینا ہے، گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو یہ بھی ایک آرٹ آف مینجمنٹ ہے، تو مینج کرنا ہے. تو مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میری شاہدہ کو میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا، یا اتنا میں نے شاید اس کے بھی جو اس کے 3 بچے پہلے ویڈ لاک سے، ان کے ساتھ میری اپنائیت محبت ہے، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن ٹائم شروع میں افشاں کو نہیں دیا تھا تو وہ ناراض ہو کے امریکہ چلی گئی، بچے چلے گئے. پھر جب واپس آئیں تو پھر میں نے ٹائم دیا. شاہدہ کو تھوڑا شروع میں دیا لیکن اب ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں ایم این اے بھی نہیں ہوں. ایم این اے تھا تو میں اسلام آباد چلا جاتا تھا، اس کو ٹائم دے دیتا تھا. تو مطلب ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہاں مینج کرنا مشکل ہے. تو اس لیے آج کے دور میں ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں سوچنا آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے. پھر اس کو سوچ تک ہی رکھا جائے. جی تو یہ بتائیے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے کوئی حافظہ میرا، کوئی ایسی تلخ بات، ایسا تلخ تجربہ جو ذہن میں ہر وقت رہتا ہو، لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے نہ نکل سکتے ہوں. ریگریٹس تو ہوتے ہیں انسان کی لائف میں، ذاتی لائف میں بھی ہو سکتے ہیں اور جو مقصد جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس میں بھی ہوتے ہیں. تو میرے زیادہ ریگریٹس پولیٹیکل اس میں ہیں کہ کاش جو ہم نے غلطیاں کی، میں دیکھیں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ہم پارٹی میں جب برائی آئی، بگاڑ آیا، کرپشن آئی، قبضہ مافیا نے سر اٹھایا، ہم اسی وقت اس کو روک لیتے. اب اس میں میری کتنی غلطی، ایم کیو ایم کے بانی ان کی کتنی غلطی، انہوں نے توجہ نہیں دی، لیکن پوری پارٹی کا اس میں قصور ہے. پھر ہمیں جب موقع ملا مشرف صاحب کے زمانے میں کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کراتے، کوئی انتظامی یونٹ یا صوبہ بنتا ہے تو بنا لیتے، ملک میں 20 صوبے بنتے، اور لینڈ ریفارمز کراتے، ٹیکسوں کا ایک منصفانہ نظام قائم کرتے کہ وڈیروں جاگیرداروں پر بھی ان کی آمدنی پر بھی ٹیکس لگتا. صرف ایک کلرک ٹیکس دے رہا ہے، ایک تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. پھر اسی طرح وسائل کی منصفانہ تقسیم کہ شہروں کو بھی ٹیکس پیسہ ملے، صرف صوبوں کو نہ ملے مرکز سے. پھر بلدیاتی اختیارات اور بلدیاتی نظام بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، یہ اور بلدیاتی امور کو آئین میں پروٹیکشن ہو، یہ اصلاحاتی ایجنڈا ہے اور یہ تبدیلی کا اصل ایجنٹ ہے. تو ہم بھی یہ نہیں کر سکے، اور تحریک انصاف اور عمران خان بھی سارے دعووں کے باوجود جو یہ والی اصلاحات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو وہ ٹرین مس کر دی جو اسٹیشن پر آئی تھی. ہمیں موقع ملا تھا مشرف صاحب کے ساتھ، لیکن ہم نے مس کر دی. ہم نے عارضی اختیارات اور عارضی وسائل پر قناعت کی، اور مشرف صاحب گئے تو وہ وسائل بھی گئے اور وہ اختیارات بھی گئے. اور پھر وڈیروں کی جمہوریت آ گئی، سلیکٹو جمہوریت، جس میں صوبائی خود مختاری کی تو بات ہوتی ہے لیکن بلدیاتی اختیارات کی بات نہیں ہوتی. تو اگر ہم کاش اس وقت یہ ساری چیزیں کرا لیتے. تو ایک تو ریگریٹ یہ ہے اصلاحات نہیں ہوئی، اور جو کرپشن اور خرابیاں آئیں اس کو اس وقت نہیں روکا. تو یہ 2 ریگریٹس ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ گئے ہم مشرف کے بعد، تو پانی کا منصوبہ K4 اس پر ہم کام نہیں کرا سکے، اور پیپلز پارٹی نے 12 سالوں میں کام نہیں کیا، اور ہم ان کے ساتھ 5 سال تھے. تو ہمارا بھی قصور ہے، ہمیں بھی وہ کام. تو 65 کروڑ گیلن پانی آج کراچی کو چاہیے ہم بھی. لیکن اب پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم اور ہم اس کا جو گروپ میرا ہے، ہم مل کر، اب کوئی ایک پارٹی کراچی کو نہیں چلا سکتی. سب کو مل کر جو 1100 ارب کا اعلان ہوا، اور وہ بھی کسی ایک پارٹی نے نہیں دیا، وہ بارشوں نے، اور بارش سے متاثرہ پانی جو ڈوبا ہوا کراچی تھا اس نے اپنی توجہ مبذول کرائی. تو عمران خان نے اور مرکز نے ایک پلان بنایا اور صوبہ بھی راضی ہوا.
تو اب اس پر صوبہ بھی قائم رہے پیپلز پارٹی، مرکز پی ٹی آئی، اور جو یہاں لوکل پارٹیاں جتنی، سب کو مل کر اس 1100 پر عمل کرانا ہے۔ تو وہ جو ریگریٹ ہمارے ہیں، تو جب میں بیان کرتا ہوں تو میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی کرتا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی کرتا ہوں، اور ایم کیو ایم کو بھی کرتا ہوں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ غلطی گنجائش نشتہ، اب غلطیوں کے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انارکی ہوگی، افراتفری، کیوس ہوگا، اور پھر بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے گا، پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے۔ تو یہ 1100 ارب کو صحیح خرچ کرنا ہے، اس کی ترجیحات صحیح ہونی چاہیے، اور پانی پہلے 65 کروڑ گیلن پانی، 26 کروڑ نہیں جو فیز 1 ہے، نہیں جی، پورا یہ جو منصوبہ ہے 65 کروڑ کا، یہ 4 سال میں مکمل ہو۔ پھر سیوریج کی لائنیں صحیح ہوں، کچرا اٹھانے کا نظام، سرکولر ٹرین کراچی میں چلے، یہ 4 کام 4 سالوں میں ساری پارٹیاں مل کر دیں، کیونکہ کوئی ایک پارٹی کا میئر اگر آئے گا تو اس کو دوسری پارٹی کام نہیں کرنے دے گی۔ پیپلز اگر پی ٹی آئی کا میئر آیا تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اسے کام نہیں کرنے دے گی، اگر ایم کیو ایم کا میئر آیا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کام نہیں کرنے دے گی، اور اگر پیپلز پارٹی کا میئر آیا تو خود ہی کام نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں کہ یہ میئر کام نہیں کریں گے، تو سب کوشش کریں کہ اپنے یوتھ کو امپاور کریں، 35 سال سے کم عمر کے بچوں کو آگے لائیں، نوجوانوں کو، اور ان کے ہاتھوں میں 65% بلدیات میں۔ تو وہ جو ایم کیو ایم نے شروع میں کیا تھا کہ میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا، میری کاؤنسل بھی 35 سال سے کم عمر کی تھی، پھر مصطفیٰ کمال بھی 35 سال سے کم عمر کے تھے، تو وہ بھی میئر بنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک نیا اچھا ینگ پڑھا لکھا لوگوں کا درد رکھنے والا، پرخلوص اور بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والا میئر اور اس کی کاؤنسل، 65% ہمیں کوٹا دینا چاہیے 35 سال سے کم عمر کے جوانوں نوجوانوں کو، اور 35% اس سے بڑی عمر کے جو تجربہ کار لوگ۔ تو ایک طرف ویژن اور ایکسپیرینس ہو، اور دوسری طرف انوویشن ہو، پیشن ہو۔ انوویشن، پیشن اور ویژن، اور یہ جب کمبائن ہوگا تو کراچی ول ناٹ لک بیک اینڈ کراچی ول گو انٹو 22nd سینچری، 22ویں صدی، اور کراچی پاکستان کو اور اس پورے ریجن کو 22ویں صدی میں لے جائے گی۔ تو یہ ریگریٹ جو میرے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساری پارٹیاں ہماری غلطیوں سے سبق سیکھیں اور وہ غلطیاں نہ کریں، اور اس طرح کام کرے جو میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، ذاتی لائف میں بھی دیکھیں ریگریٹ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے پلاسٹک سرجری میں پوسٹ گریجویشن کرنے چلا تھا، کتابیں کھول لی تھی، لیکن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو گئے، پارٹی نے کاؤنسلر بنا دیا، میئر بنا دیا، اب وہ کتابیں بند ہو گئیں، اب پالیٹکس کی کتابیں کھل گئیں، سوشل ڈیولپمنٹ کی۔ تو جو سوشل بیماریاں تھیں، سیاسی بیماریاں، اس کے خلاف ہم نے بہت کام کیا، اور میں تفصیل میں جاؤں گا، بہت تفصیل ہے، لیکن ہم نے سیاست میں سرجری کی، سوشل ڈیولپمنٹ میں سرجری کی، پلاسٹک سرجری میری پیچھے رہ گئی۔ تو لیکن بہرحال مجھے ریگریٹ نہیں ہے، اور ہاں، میں اگر میری شادیاں ہوئیں تو مجھے نبھانا بھی اس طرح چاہیے تھا، نہیں نبھایا، والدین کو اتنا ٹائم نہیں دیا، ماں کو دیتا ہوں ٹائم، بیمار ہیں، لیکن اللہ نے بہت کرم کیا ہے معجزاتی طور پہ، ابھی بھی وہ پیروں سے چل کے ٹوائلٹ جاتی ہیں، ناشتے پہ صبح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں سے اپنے دن کو شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی یہ نعمت ہے، وہ قائم ہوتا ہے، ان کا سایہ میرے سر پر ہے، اور لوگ بھی بہت دعا کرتے ہیں جن کے ساتھ میرا واسطہ تعلق ہے، اور یہ دعائیں ہیں جو میں بھی آج اللہ کا شکر ہے کہ عزت کے ساتھ ایک اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت دی، اور لوگ آج بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو، میری ٹیم اور میں نوجوانوں کو جوڑ کے اگلے بلدیاتی الیکشن میں ایک 35 سال کے کم عمر کا میئر لاؤں گا، اور 35 سال سے کم عمر کی کاؤنسل، اور ایم کیو ایم مجھے مل گئی، خالد مقبول بھائی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ہم ایم کیو ایم کو بھی صاف کریں گے، جو اس کی گند ہے، اچھے لوگوں کو لائیں گے، اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں بھی نئے لوگ لائیں گے، اس میں میمن بھی ہوں گے، ہر زبان بولنے والے بھی ہوں گے، تاجر صنعت کار بھی ہوں گے، ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ ہوں گے، ڈائیورس رابطہ کمیٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی۔